الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے 141 تک کا ترجمہ یعنی پہلے پارے کا آخری رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سورۃ الجنان سے بیان کریں گے، اور اس سے پہلے پارے کا آغاز بھی انشاءاللہ آج ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرمان برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرمان برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آ گیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرمان بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو یاد کرو علیہ السلام، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا،
اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ وَأَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَكَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی کتاب طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے 141 تک کا ترجمہ، اور اب تفسیر سماعت کریں۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو منہ پھیرے، علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول عظیم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر بھی اشارتاً کلام ہے، جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی۔ تفسیر جمل میں موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف و صالحین کا دین ہو، اور یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہی دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلعت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنایا۔ اگلی آیت وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہ سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے نامدار حبیب مختار سید البشر افضل البشر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔
یہ روایت شعب الایمان شریف میں موجود ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو موسیٰ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، یعنی ادب سب سے بہتر تحفہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائے، انہیں دیندار بنا کر جائے، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردوں کو ملتا ہے، مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ نیز وفات کے وقت اپنے اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ بات جان کے اللہ عز و جل سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدور ہونے پر ایمان نہ لائے۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمائے لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمائے تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نیز جب دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ عظیم الشان صحابی ہے کہ فن کا حنفی کا دار و مدار بھی انہی کی روایات پر ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس دین پر راضی ہوں جو دین تم تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ مفہوم روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو علم کا گھر ہے، ان کو علم کا گھر فرمایا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی صاحب فی تمیز صحابہ میں ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد جو فقہ میں سب سے بلند مرتبہ جس شخصیت کا نام ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے خطاؤں پر رویا کرو۔ یہ روایت شعب الایمان شریف میں موجود ہے۔ حضرت علقمہ اطاردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے کو، اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں سے کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بہت دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو غمزدہ کرے، غمخواری کرے، یعنی اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو، جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے
تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ یہ روایت احیاء العلوم میں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گھر میں رہنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے خطائوں پر رونا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، اچھے دوستوں سے ملنا چاہیے۔ اگر اچھے دوست نہیں تو پھر گھر میں بیٹھنا بہتر ہے، کیونکہ روایت میں الوحدۃ خیر من جلیس السوء، یعنی تنہائی برے دوست سے بہتر ہے اور اچھے دوست بہتر ہے تنہائی سے۔ اگلی آیت، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، تفسیر خازن میں موجود ہے۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے باپ دادا کے معبود حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا، یعنی بابوں میں داخل کیا، یعنی حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا یعنی بابوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہے، اور چچا پر منزلہ باپ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے نام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا میں سے ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ چاچا کو باپ، یہ عربی یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور عرب میں یہ رائج تھا کہ وہ چاچا کو بھی باپ کہتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مسلمان معاہد تھا، مشرک ہرگز نہ تھا، اور جو قرآن میں ذکر ہے آزر کا، تو اس کا چاچا تھا، وہ حضرت ابراہیم کا والد ہرگز نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد محترم وہ مسلمان سچے موحد تھے، اور چاچا وہ مشرک تھے۔ جی قرآن میں جو آیا وہ اس قال ابراہیم لأبیہ آزرا، تو یا لأبیہ آزرا سے مراد اس کے چاچا مراد ہے، والد نہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک الگ پلے لسٹ بنائیں گے، اور اس پر تفصیلاً ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا والد محترم ایک مسلمان معاہد تھے، اور قرآن سے بھی ثابت کریں گے، جس طرح اس سے بھی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا میں یعنی بابوں میں داخل کیا، اور یہ تو اس کے حقیقی والد نہ تھے، تو یہ تو چچا تھے، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ اگلی آیت، تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخر کا کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوتے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے، اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل آئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئے گے۔ اس سے معلوم ہو کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئے گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی دوسرے اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ اس سے ہرگز ایصال ثواب کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اگلا ایک الگ پلے لسٹ بنائیں گے، اس پر آپ وہاں پر پھر انشاءاللہ دلائل سنیں گی۔ اگلی آیت، وقالوا كونوا هودا، ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔
یہودی نے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہے، اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی تمام ادیان سے اعلیٰ ہے، یعنی تمام یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمان سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اس طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کا کہا تھا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تفسیر المعانی میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ ارشاد فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں اور نصارہ کو جواب دے دے کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ پکے مسلمان تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں اور نصارہ اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیم کیسے تم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں دیکھو جگہ جگہ پر یہودوں کا رد ہے، نصارہ کا رد ہے، مشرکین عرب کا رد ہے، اور بھی مشرکین کا رد ہے، اور منافقوں کا رد ہے، کفار کا رد ہے، دہریوں کا رد ہے، فرق باطلوں کا، مسلمانوں کے خلاف جتنے فرقے ہیں اور منافقوں جتنے منافق اسلام کے نیچے ہے، ان سب کا رد قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو تو پھر وہ معاذ اللہ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو جگہ جگہ پر یہود و نصارہ اور منافقین اور مشرکین عرب کا رد ہے، تو اگر کسی کا رد کرنا یہ یعنی بدعقیدہ کا رد کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، انبیاء کا سنت ہے، تو جو اس سنت سے منہ موڑے تو وہ اس عظیم سنت سے منہ موڑے تو وہ قرآن کو کس طرح مانتے ہیں؟ اس سے دو مسئلے اور بھی معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سب بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک بڑوں کے سے کام نہ کرے، یعنی اگر والد نے اچھے کام کیے، والد ولی گزرا ہے، اچھے کام کیے، لیکن گدنشین اگر بیٹا بن جائے یا کوئی اور بن جائے اور ان کے عقائد کے خلاف کام کرے تو پھر اس کی تابعداری ہرگز نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی مخالفت کی جائے گی۔ اگلی آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، قولوا تم کہو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ کم و بیش اتنے تھے، 1,00,000 کم و بیش یا اتنے کم و بیش، تو اس طرح کہا جائے تو پھر یہ قطعی دلیل سے یعنی قطعی دلیل سے یہ ثابت نہیں کہ 1,24,000 ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000۔ دوسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسے کہ تیسری پارے کے شروع میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں، یہ نبوت سب کی ایک جیسی ہے، لیکن مراتب میں، عظمت میں، شان میں، رفعت میں، ان میں بہت فرق ہے۔ سب سے افضل اعلیٰ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء میں بھی پھر اولو العظم 5 انبیاء ہے اور ان میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شان ہے۔ تیسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے، اس فرق سے منع کیا کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہیں مانے، اور اگر اس طرح مانے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے پھر اس کے بعد دوسرا نبی بھی تو اس میں بات نہیں، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ صرف اپنے نبی کو مانے کسی اور نبی کا انکار کرے، تو یہ جائز ہرگز نہیں، بلکہ مسلمان جو ہے وہ ہر نبی کو مانتے،
ہر کتاب کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی۔ 4 یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہے، سارے نبی نبوت میں برابر ہے، کوئی عارضی ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی مرتد کافر کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہے، سب انبیاء کرام اصلی نبی ہے۔ اور جو قادیانی ہے یا ان کے جو پیروکار ہیں یا جنہوں نے ان کے لیے راستے ہموار کیے تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی دیوبندی نے، تو وہ سب اسلام سے خارج ہے کیونکہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس کی تفصیل پھر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بمثل ما آمنتم بھی، تمہارے ایمان کی طرح، یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ کا ایمان برگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے، تو جو پھر صحابہ کو نہ مانے تو ان کا پھر ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ جس طرح روافض اور اس وقت کے تفضیلی، پہلے زمانے کے جو تفضیلی ہوتے تھے تو وہ صرف حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے، شیخین کریمین طیبین طاہرین کی شان میں بیعت بھی گستاخی نہیں کرتے تھے، لیکن آج کے جو تفضیلی ہے وہ صحابہ کرام خاص کر شیخین کریمین کے القابات یہ بھی خطنین کریمین یا یعنی حضرت علی شیر خدا کے شان میں بولتے ہیں، تو یہ صحابہ سے بغض کی علامت تھے۔ تو صحابہ کا ایمان برگاہ الہی میں معتبر ہے اور وہ ہمارے لیے مثال بھی ہے کہ ہم بھی صحابہ کی طرح ایمان لائے، جس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہمیں بھی اسی طرح حضور سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ان سے نفرت کرے جیسے روافض خوارج نواسب تو ان سے بچا جائے، اور تفضیلیوں سے بھی۔ آیت کا اگلا حصہ فسیکفیکہم اللہ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و دشمنی اور ان کی مکاری سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ اگلی آیت صبغۃ اللہ کا رنگ، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سریعت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ کیا گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ نصارہ کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہو گیا۔ اس آیت سے میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں، اور اب بھی غالباً نصارہ یہ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں ڈبکی لگاتے۔ اگلی آیت، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، یعنی ہمارا قبلہ پر پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر خازن میں موجود ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمائے گئے کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ اور آیت کا آخری حصہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کی کرتے ہیں، تو عزت کے مستحق ہے۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی دین ہوتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، وہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کی نہ کوئی عبادت کا لائق ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نہ کسی پیر کی ہوگی، نہ کسی ولی کی ہوگی، نہ کسی پیغمبر کی ہوگی، نہ صحابی، نہ اہل بیت کی۔ جس طرح رافضی جہنمی حضرت علی شیر خدا کو بھی اللہ کہتے، تو وہ کفری عقیدہ ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور مدد یہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں شرک ہرگز نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے جنگ بدر یا جنگ حنین وغیرہ میں فرشتوں نے صحابہ کی مدد کی، کیا وہ مشرک ہو گئے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ مدد کرنا ہرگز شرک نہیں، بلکہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، یا کسی کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھر اللہ ہی سے پھر گیا، یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرا اللہ تعالیٰ سے بھی وہ پھر گیا۔ اگلی آیت ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودیت اور نصرانیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ آیت کا اگلا حصہ ومن اظلم ممن افترا، وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے۔ اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائی جو تورات شریف میں مذکور تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، اور ان کے یہ اوصاف ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہے، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ جو کہ قرآن پڑھتے لیکن حضور نبی کریم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، لیکن جس طرح فرقہ باطلہ 72 فرقہ باطلہ۔ آخری آیت پہلے پارے کی آخری آیت کا تفسیر تلک امت قد خلت، وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اس کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تفسیر خازن میں ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعقیدہ اور یہود و نصارہ اور مشرکین جتنے بھی ہیں اور جتنے فرقے بعد ہیں سب کی منافقت اور شرک اور سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلی پر ثابت قدم رکھے۔ الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال سوى الكفر والضلال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ آج پہلا پارہ کا آغاز، پہلا پارہ ختم ہوا الحمدللہ، تو انشاءاللہ کل سے دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔